دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے بڑی ہے؟ قل اللہ، آپ ہی جواب میں ارشاد فرمائیے اللہ تبارک و تعالی، شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وأوحی الی ھذا القرآن، اور میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا، اس قرآن کی وحی کی گئی، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور ان سب لوگوں کو ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، لا اشہد، میں تو ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، قل انما هو الہ واحد، اے نبی آپ فرمائیے بے شک وہ اللہ اکیلا واحد معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے تورات و انجیل کتاب دی، یعرفونہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور جو لوگ اپنے آپ کا نقصان کرنے والے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹی بات کا بہتان باندھے، او کذب بآیاتہ،
یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 3 آیتیں ہیں گزشتہ کی جو اوپر جو آیتیں گزری ہیں، اس میں توحید اور اللہ تبارک و تعالی سے متعلق کچھ صفات کا بیان تھا کہ نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو آخرت کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ آخرت میں جس کو اللہ عذاب سے بچا لے اس پر گویا کہ اللہ نے رحم کر دیا، اور دنیاوی اعتبار سے فرمایا کہ جو آدمی جس کو دنیا میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر غالب نہیں آ سکتی۔ گزشتہ ایک مضمون رہ گیا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے، جو آخری آیت سے متعلق تھا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالی غالب ہوتا ہے اپنے بندوں پر۔ اس سے علماء نے، مفسرین نے جو باتیں ارشاد فرمائی، خاص طور سے علماء عرب نے، ان کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے غالب ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی تمام اس کی ذات اور اس کی صفات کو پہچان لے، وہ کبھی کسی کے دل میں مکمل نہیں آتا، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، علمی اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا، فکری اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا۔ علماء نے یہاں ایک بات اور لکھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات تو اپنی جگہ، اللہ کے کلام قرآن مجید پر بھی کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کائنات کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کریم پڑھوں اور اس میں کوئی غلطی نہ جائے۔ یہ عرب علماء نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ اعجاز القرآن ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اعجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے والے کو عاجز کر دینا۔ بہترین قرآن یاد رکھنے والے اور بہترین قرآن کا حفظ رکھنے والے ائمہ حرمین بھی قرآن مقدس جب تراویح میں پڑھتے ہیں تو ان سے بھی لغزشیں، بھول چوک ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو قرآن یاد نہیں ہے، یاد ہوتا ہے، لیکن مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا کلام اللہ کو جب سناتے ہیں تو قرآن اپنے پڑھنے والے کو عاجز کر دیتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج مجھے اچھا یاد ہے، اگلے ہی لمحے قرآن کریم کی آیت ذہن سے ہٹا دی جاتی ہے۔ یہ علماء عرب نے لکھا ہے کہ قرآن کے اعجاز میں یہ داخل ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غالب نہیں آ سکتا، اس کے کلام پر غالب نہیں آ سکتا۔ آپ بیٹھ کر سنیں، پڑھتا رہے گا، سناتا رہے گا، لیکن جیسے ہی مصلی پر پہنچے گا یاد کیا ہوا سبق بھی اس کا بھول جاتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان کا موقع ہے، عام طور پر قرآن کریم حفاظ کرام مصلوں پر سناتے ہیں، وہ سنانے والے ہی کا جذبہ ہوتا ہے، اسی کی ہمت ہوتی ہے، اسی کا حوصلہ ہوتا ہے۔ پیچھے رہنے والے دعا کرتے رہیں ان کے لیے، اللہ آسانی فرمائے، اور اگر کہیں کوئی بھول چوک ان سے ہو، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ آیت چھوٹی، اور ان کے علاوہ کسی اور کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی آج آپ امام صاحب نے آج یہ چیز غائب کر دی، یہ غیبت ہے، یہ رمضان میں ہونے والی غیبت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اس لیے امانت داری، جواں مردی، ہمت اور حوصلے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی غلطی ہے اس کو بتایا جائے، اور زنانہ پن، بزدلی اور عورتوں جیسی عادتیں رکھنے والوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ صاحب معاملہ کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ بازار میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی زنانی حرکتوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی آپ کہہ دیجئے گواہی کے اعتبار سے کون سی چیز بڑی ہے۔
اصل میں ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے وفد کی شکل میں، اور آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے ہم میرے الفاظ ہیں یا رسول اللہ، ان کے الفاظ نہیں تھے، وہ تو سیدھا سیدھے نام سے بلاتے تھے، لیکن ہم نہیں نقل کریں گے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی کیا گواہی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس اللہ نے وحی بھیجی اور آپ کو رسول بنایا، اور اتنے بڑے عرب میں سے اللہ نے آپ کو چنا اور منتخب کیا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جواب اتارا جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قل ای شیء اکبر شہادہ، ذرا پوچھو تو صحیح کہ گواہی میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ گواہی میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ جواب میں اگر وہ کہیں کچھ تو ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ نہ کہیں تو آپ جواب میں فرمائیے قل اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی ہے، جب وہ اس آیت پر ہم پہنچے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ جو آیت تھی اس کی ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے، حضور نے خود ہی جواب دیا تھا اور فرمایا تھا یہ آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اور اللہ سے بڑی گواہی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھئے کہ کون سی گواہی بڑی ہے؟ جواب میں اگر یہ کچھ کہیں تو ٹھیک، نہیں کہیں اور نہیں کہہ پائیں گے تو آپ کہہ دیجئے قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے جو میرے اور تمہارے درمیان میں میرے معاملے میں گواہ بن رہا ہے۔ اب تم نے دلیل پوچھی ہے، ایک تو تم نے گواہ پوچھا تو اللہ خود گواہ ہے، اور تم نے ثبوت پوچھا تو ثبوت یہ ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی ہے۔ تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں نے 40 برس تک کسی سے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے سکھایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، نبی آپ کو ہم نے علم دیا، تو میری تعلیم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوئی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو نبی کے استاذ اور اتالیق ہونے کا شرف حاصل ہو، نہیں ہے۔ میں نے تمہارے درمیان میں وقت گزارا، باہر میں کہیں ملک سے گیا نہیں کہ کسی اور جگہ جا کر میں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہو، یہ بھی نہیں ہوا، لیکن 40 سال میں اچانک میری زبان سے پھر وہ الفاظ نکلے اور ایسی آیتیں نکلی اور ایسا کلام نکل کے آیا کہ اس کلام کو تمہارے بڑے بڑے علماء بھی اس کا جواب نہیں لا پائے۔ یہ اعجاز اور یہ خصوصیت میرے اندر سے کہاں پیدا ہوئی؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ قرآن کا میری زبان سے نکلنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاس بھیجا ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے جواب دے دیا۔ یہ ایک ضابطہ ہے، قائل کروانا نبی کا کام نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ آپ اپنا موقف، آپ اپنی بات اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ رکھ دیجیے۔ تسلیم کروانا، قائل کروانا، آپ کی زبان بلوانا آگے والے سے، یہ نبی کی اور امت کے علماء کا کام، بات کا پہنچا دینا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بس اتنا کیجئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن دلیل ہے، اور اس کے بعد آپ ان سے ایک سوال کر کے بات ختم کر دیجئے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کر دیجئے کہ اللہ کی گواہی اور میرے پاس قرآن کے آنے کے بعد اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ کیا ہمت ہے تمہارے اندر کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبودان باطلہ ہیں؟
اللہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس طاقتیں ہیں، جن کے پاس کام بنتے ہیں۔ دنیا کے اندر کام بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جو تم لا رہے ہو اس کی ہمت رکھتے ہو۔ قل لا اشہد، اے نبی آپ اپنا اسٹینڈ واضح کر دیجئے، میں تو اس طرح کی بات نہیں کہتا۔ جہاں کہیں باطل پرست جمع ہو وہاں حق بولنے والے کو اپنا حق ظاہر کر دینا چاہیے، ورنہ یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی انہی بھیڑ میں آنے والوں میں سے، یہ بھی اسی کے ساتھ آنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ، اپنے مکمل استحضار کے ساتھ اور مکمل انشراح کے ساتھ اپنی بات رکھ دینی چاہیے۔ قل لا اشہد، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ایسی بکواس گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہے، اللہ تو کرنے والا ہے لیکن، اللہ تو کرنے والا ہے لیکن، تو یہ جو لیکن کا دروازہ ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بند ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے تاکیداً ایک اور بات فرمائی جا رہی، قل انما هو الہ واحد، آپ تو کہہ دیجئے میں کیا کہتا ہوں، تمہاری بات تو میں نہیں کہتا، میری بات کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں انما هو الہ واحد، میں تو اس کو ایک اکیلا اللہ اور معبود مانتا ہوں، واننی بریء مما تشرکون، اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ اپنا موقف بھی واضح ہو گیا اور باطل پرستوں کے باطل سے براءت اور بیزاری کا اعلان بھی ہو گیا۔ مفسر قرآن شیخ ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عربی زبان کی تفسیر میں، احکام القرآن للجساس کے نام سے، اس میں صرف ان آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی کہ جس میں احکام بیان ہوتے ہیں، حکم کوئی آیا ہو تو اس کو بیان کیا ہے۔ احکام القرآن کے نام سے بہت سی تفاسیر ہیں عربی زبان میں، الجامع لاحکام القرآن کے نام سے تفسیر قرطبی ہے شیخ محمد کی، اور تفسیر جساس کے اندر لکھا حضرت نے، اس آیت سے نکتہ ظاہر ہوتا ہے ایمان والوں کو چاہیے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے ساتھ کفر سے، شرک سے، بدعات سے براءت کا بھی اعلان کریں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم جن کو پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کو پوچھتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود اللہ کی عبادت کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا طریقہ، تمہارے لیے تمہارا طریقہ۔ یہ آیت بھی بہت سوں کو مذاق لگتی ہے، ہر معاملے میں استعمال ہوتی ہے، لکم دینکم ولی دین، قرآن ہے، مذاق نہیں ہے یہ، اس کا مطلب معلوم ہو پھر اس کو اس مقام پر فٹ کیا جائے، ورنہ ہر گھر کی دعوت میں، ہر معاملے میں، ہر لڑائی جھگڑے میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یوں کہ لکم دینکم ولی دین، میرے بھائی یہ قرآن کو ایسا پامال کرنے کی آیتیں نہیں ہیں، اس کا صحیح مفہوم، صحیح بیک گراؤنڈ، پس منظر معلوم ہونے کے بعد اس کا استعمال ہونا ہے، ورنہ پھر تو قرآن کو بازی چاہے اطفال بنا لیا جائے گا، ہر آدمی استعمال کرے گا بیٹھے جگہ پر، جہاں 10 جمع ہو گئے تو کہتے ہیں کہ تلک عشرۃ کاملہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو خاص حج کے روزوں سے متعلق بیان کیا، اس کو ہم اپنی جگہ استعمال کر دیتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کو اس کے صحیح محمل پر، صحیح مفہوم پر، صحیح معنی پر ہی فٹ کرنا پڑے گا، اس کو وہاں سے اٹھا کر اپنی عام بول چال کی زندگی میں بطور محاورہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو ہم اپنے محاوروں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کا اعلان اور کفر سے براءت یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ کافروں کے کفر سے براءت کا اعلان ضروری ہے، دو ہی باتیں ہوں گی، میں ایمان لایا اللہ پر اور میں کسی کے کفر پر راضی بھی ہوں، کسی کے کافر مانتے ہوئے اگر میں راضی ہوں تو اس کے کفر پر رضامندی کی وجہ سے میرا ایمان ناقص ہو گیا، اس لیے کہ ایمان کی شرائط میں یہ ہے انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون،
اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں، مجھے تمہارے شرک سے کوئی، یہ اعلان ہر ایمان والے کو کرنا ہے۔ کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کسی کے شرک پر راضی رہنا انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے وہ خاندان جہاں پر زیادہ جمہوریت ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے دین پر، مذہب پر چلو، ہم اپنے مذہب پر چلیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تم کو بھی ہماری مذہب پر چلنا ہے، اگر تم نہیں چلو گے تو ہم تمہارے مذہب سے اعلان براءت کرتے ہیں، ہم تمہارے مذہب سے اعلان براءت کرتے ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک جھوٹ بات کہی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ ہم نے آپ کے بارے میں مدینے کے اور عرب کے دوسرے یہود و نصارہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگوں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے؟ کیا آپ کی کتابوں میں ان کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ تو سارے مدینے کے یہودیوں نے اور یہود و نصارہ نے کہہ دیا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی خاص تذکرہ ہماری کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہم نے تو ان سے پوچھ لیا ہے، انہوں نے تو تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، پھر ہم آپ کو نبی کیسے مانیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ کس سے پوچھ رہے ہو؟ ان سے پوچھ رہے ہو جن کو پیدائشی بغض ہے، ان سے تحقیق کر رہے ہو جن سے عداوت ہے۔ جس سے عداوت ہوگی وہ کبھی حق بات ظاہر نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ شکایتیں اور حقیقت کو چھپا کر کے غلط بیانی کرے گا۔ ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں، کسی جگہ تحقیق کے لیے محلے میں چلے جائیں، کسی کا رشتہ معلوم کرنے کے لیے مثال کے طور پر، تو جس سے بھی پوچھا جائے گا پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ اگر تعلقات اچھے ہوں تو صحیح بات نکلے گی، اور اگر خدا نخواستہ پسند نہیں ہیں تو پھر وہ تو کہہ دیں گے کہ بھائی مناسب نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تمہاری نظروں میں اچھے نہیں ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ اچھے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے تحقیق کرنا ہو تو صاف لوگوں سے، نیوٹرل لوگوں سے کرنا چاہیے۔ کسی زمانے میں شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا کسی کے زمانے میں ایک سروے ہوا تھا، پڑوسی ملک میں غالباً ایک سروے ہوا تھا، اور اس ملک کے سروے کرنے والوں نے، باہری ممالک نے سروے کیا تھا، تو سروے کی جو رپورٹ شائع ہوئی تھی وہ ملک کے سربراہ کے پاس پیش کی گئی۔ تو انہوں نے اس رپورٹ کو لے کر کہا، یہ آپ نے جو سروے کیا ہے یہ سڑکوں پر شہروں میں کیا ہے، آپ نے دیہاتوں اور اندرون کے گاؤں میں جا کر کے سروے نہیں کیا، سڑکوں میں اور دیہات اور شہروں میں دیکھ کر کے آپ نے لکھ دیا کہ مالدار ملک ہے۔ آپ ذرا دیہاتوں میں آ کر دیکھیں ہماری مالداری کا کیا عالم ہے۔ تو حقیقت پسندانہ جائزہ آپ جس چیز میں بھی لیں گے تو ہم کو بہت سوچ سمجھ کر اور ذہن بالکل صاف رکھنے والے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا۔ جس کے ذہن میں خناس ہوتا ہے، جس کے ذہن میں حسد ہوتا ہے، جس کے ذہن میں بغض ہوتا ہے دل میں، اور عناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، ان سے آپ کسی انسان کے بارے میں پوچھیں، وہ تو ہمیشہ منفی ہی بات کہے گا، نگیٹیو ہی بات کہے گا، وہ کبھی تعریف کے جملے نہیں کہے گا۔ تو مشرکین نے بھی کس سے پوچھا جا کر؟ یہود مدینہ سے اور نصارہ سے، اور ان لوگوں سے تو امید کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سچائی کو تسلیم کر لیں؟ ان کی تو اپنی کرسی خطرے میں پڑ گئی، ان کی تو اپنی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ ان کا پول کھولتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اچھا تمہاری حقیقت یہ ہے، الذین یاتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے تورات اور انجیل دی، کتاب دی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ علماء نے نکتہ لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کیوں؟ تعارف کے اعتبار سے، پہچان کے اعتبار سے، باپ کے سامنے بیٹے کی پہچان اس کی پیدائش سے لے کر کے بڑے ہونے تک ہوتی ہے، اور بچوں کے سامنے ماں باپ کا تعارف ان کے بڑے عمر سے ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں جب سے ہے تب سے پہچانتے ہیں۔ باپ جانتا ہے بیٹے کے جسم پر کہاں داغ ہے، دھبا ہے، بیٹا نہیں جانتا باپ کے جسم پر کہاں داغ اور دھبا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، آواز سے پہچان لیتے ہیں، چہرے مہرے سے پہچان لیتے ہیں، بشرے سے پہچان لیتے ہیں، چال سے پہچان لیتے ہیں۔
تو اس طریقے سے اللہ نے بات کہی کہ ان کی کتابوں میں اتنا تعارف، اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنے کھلے کھلے الفاظ میں تھا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹا ہے۔ بھرے مجموعے میں بیٹے کو جیسے باپ پہچان لیتا ہے، ایسے ہی پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پہچاننے والے یہود و نصارہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ دشمنی اور عناد کا شکار ہیں۔ مدینے کے اندر جو یہودی ایمان لائے ان میں علماء تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور حضرت زید ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن سلام نے تو گفتگو کی، اللہ کے رسول سے، بڑی عمر کے تھے، گفتگو کی، بات چیت پر اللہ کے رسول سے کچھ سوالات کیے، ان سوالات کے جواب پر آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ زید ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے، حبر تھے، انہوں نے سوالات نہیں کیے، انہوں نے آزمایا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں تورات اور انجیل میں جو الفاظ ملتے ہیں اس میں بہت ساری صفات تھیں۔ ایک صفت اس میں یہ ملتی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم جہالت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ سے کوئی جاہل بحث کرے تو آپ کا علم آپ کو روک دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہا کہ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرے آپ برداشت کرتے ہیں، حلم کا آپ جو ہے اظہار فرماتے ہیں۔ دو باتیں، باقی جتنی علامات تھی وہ تو انہوں نے پہچان لی تھی، ملاقات کے ذریعے سے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ اب یہ دو چیزوں کو پہچاننا تھا، وہ انتظار میں رہا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک دن وہ بیٹھے تھے، حضور بھی تشریف فرماتے، حضرت علی تشریف فرماتے، برابر میں ایک شخص آیا بدو، گاؤں کا، دیہات کا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے نے ایمان قبول کر لیا، اب ان کے پاس قحط سالی ہے، بارش کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں بھوک مری کی کیفیت آ رہی، آپ ان کی کوئی امداد فرما دیجئے، ان کا کوئی تعاون فرما دیجئے تاکہ وہ بھوک کا شکار ہو کر کہیں دوبارہ ایمان سے نہ پھر جائیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیت المال میں کوئی چیز ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں آقا، بیت المال خالی ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ زید ابن ثعلبہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ابھی کچھ رقم دے دیتا ہوں، جس کے بدلے میں آپ مجھے فلاں باغ کے کھجور کچھ مدت کے بعد دے دیجئے گا۔ آقا نے فرمایا کوئی مخصوص باغ کی تعیین نہیں کر سکتا، بس مطلق کھجور دے دیتا ہوں چاہے جس باغ کے ہوں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا اور 80 درہم اللہ کے رسول کو انہوں نے دیے۔ وہ سارے 80 درہم اٹھا کر آقا نے اس آنے والے بدو اعرابی کے حوالے کیے، وہ لے کر کے چلا گیا دعائیں دیتا ہوا۔ اور جو مدت حضرت زید نے طے کی تھی، آقا نے طے کی تھی، اس مدت کے آنے سے پہلے ہی ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد مدینہ سے بقیع کے راستے پر اللہ کے رسول کسی انصاری کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے پہنچے۔ پہلے زمانے کا جو بقیع تھا، آج سے 25 سال پہلے، اس بقیع کی کیفیت الگ تھی۔ وہاں گلیاں ہوتی تھیں، مسجد نبوی سے نکل کر لوگ پوچھتے تھے کہ بقیع کدھر ہے، تو وہ محلوں میں سے، گلیوں میں سے گھوم گھام کر کے جانا پڑتا تھا۔ آج تو معاملہ ایسا نہیں، باب جبرائیل سے آپ باہر نکلے آپ کو بقیع کا دروازہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو اب تو میدان ہو گیا، ورنہ اس زمانے میں تو بقیع ایک مستقل محلہ تھا، ایک محلہ تھا، وہ دور تھا، شہر سے باہر تھا۔ اب اس کو انصاری کے جنازے میں آپ شریک ہو کر واپس آ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے۔ جنازے سے آتے آتے زید ابن ثعلبہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو رکا دیا اور روک کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرضہ کب واپس کرو گے، میرے کھجور کب دو گے؟ وقت آنے سے پہلے، ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، لیکن آزمائش۔ وہ خود اپنا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ لیا، رکا دیا، اور میں نے بدتمیزی کی، میں نے چادر رسول کو پکڑ کر پوچھا کہ کب آپ میرے کھجور میرے حوالے کرو گے؟ آپ تو ہمیشہ یہ قرضوں میں اور اپنی بات سے پھر جاتے ہو۔ اتنا غصہ، اتنے الفاظ کہہ دیے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اور کہا کہ کمبخت، اگر ایک جملہ، اگر اللہ کے رسول کا خیال نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے رسول نے زید ابن ثعلبہ کو کچھ نہیں کہا، حضرت عمر سے کہا اچھا غصہ کرتے ہو، ان کا قرضہ تمہارے ذمہ ہے، تم ادا کرو۔
اور 20 درہم اور دینا اس لیے کہ تم نے بلا وجہ ان پر غصہ کیا۔ حضرت عمر بھی پریشان۔ زید ابن ثانہ نے کہا دو چیزیں دیکھ لی، ایک تو آپ کا علم دیکھ لیا، دوسرے آپ کا حلم دیکھ لیا کہ سرے راہ بازار میں گستاخی کرنے والے کو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جب دو صفات آپ کی دیکھی تو زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہا، میں نے اپنی کتاب میں آپ کے جو صفات پڑھی تھیں اس میں ساری صفات کا مشاہدہ ہو گیا، بس یہ صفت میں نے نہیں دیکھی کہ آپ کو غصے کے عالم میں برداشت اور حلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے اپنے ہی ذریعے سے اس کو آزمایا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے دست مبارک پر ایمان قبول کرتا ہوں، وہ جو میں نے دیے تھے وہ بھی آپ کے لیے نذرانہ ہیں، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میری آدھی جائیداد آپ کے قدموں پر نشاور کر رہا ہوں، آپ اسلام کے لیے اس کو لگا دیجئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم تھا، جو جانتے تھے یہودی لیکن پوچھنے پر لوگ چھپایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اسی کو کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ کا نقصان کرے اور انجان بہے وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کیا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اوپر ایک لفظ آیا تھا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کی گئی اور اس کے ذریعے میں تم کو ڈراؤں، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر قیامت تک جتنے لوگوں کے سامنے قرآن پہنچ گیا، گویا کہ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی۔ جن تک قرآن پہنچ گیا ان تک دعوت پہنچ گئی۔ اب قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کوئی ایمان بتانے والا نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن آنے کے بعد تم تک دعوت پہنچ گئی تھی، تم نے قبول کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اے لوگو میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تم نے سن لی اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس کو آپ نے عام کیا۔ اسی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے کا علم ہوتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ومن بلغ، جس کو بھی قرآن پہنچے گا قیامت تک۔ اب قرآن ہی قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت تک رہنے والے نبی ہیں، تو آپ کی ختم نبوت بھی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کامل نصیب فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر مکمل یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے روشنی لینے والا